بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک کا 20واں روزہ اور 1443 ہجری 22 اپریل 2022 اور آج 20 رمضان ہے، اور اس کو اللہ پاک نے 20 روزے عافیت کے ساتھ گزار دیے، اور یقیناً جس طرح اس کا حق تھا ہم ادا نہیں کر سکے، گناہوں سے نہیں بچ سکے، بد نظریوں سے نہیں بچ سکے، اور غیبت سے نہیں بچ سکے، بہت سارے گناہ ہم سے ہوتے رہے جو جانے انجانے میں ہم کرتے رہے، اس پہ توبہ اور استغفار ہوں، اور جتنے اچھے اعمال کیے، قرآن پاک کی تلاوت کی، تراویح پڑھی اور روزہ رکھا، جتنے بھی اعمال ہیں ان کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آئندہ کے لیے بعافیت ایمان کی سلامتی کی رمضان مبارک نصیب فرمائے۔ بعد چونکہ رمضان مبارک کا 20واں روزہ ہے اور رات 21ویں ہے، تو اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں جو بہت فضائل کے حامل ہیں، تو اس کے لیے چند ایک ضروری باتیں ہیں، فضائل کے اعتبار سے بھی اور مسائل کے اعتبار سے بھی، خود بھی سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں، آخر تک سنیں۔ کہتے ہیں اعتکاف کہتے ہیں مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے ٹھہرنے کو۔ علماء حنفیہ کے نزدیک اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک واجب جو منت نظر وغیرہ کی وجہ سے ہو، جیسے یہ کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا یا کروں گی، اور یا بغیر کسی کام پر موقوف کرنے کے یوں ہی کہہ لے کہ میں نے اتنے دنوں کا اعتکاف اپنے اوپر لازم کر لیا، یہ واجب ہوتا ہے، اور جتنے دنوں کی نیت کی ہے اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ دوسری قسم سنت ہے جو رمضان مبارک کے آخر عشرہ کا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ ان ایام کے اعتکاف فرمانے کی تھی۔ تیسرا اعتکاف نفل ہے جس کے لیے نہ کوئی وقت نہ ایام اور جو ہے کہ مقدار متعین ہے، جتنے دن کا جی چاہے کر لے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص تمام عمر کے اعتکاف نیت کر لے تب بھی جائز ہے۔ البتہ کمی میں اختلاف ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 1 دن سے کم کا جائز نہیں ہے، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ کے نزدیک تھوڑی دیر کا بھی جائز ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ جیسے مسجد میں داخل ہوتے ہیں ہم اعتکاف کرتے ہیں، اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں، جتنی دیر بیٹھے رہتے ہیں تو اعتکاف کا اجر پاتے رہتے ہیں، اور جب نکلتے ہیں تو پھر ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ آتے ہیں دوبارہ کر لیتے ہیں۔ اس لیے ہر شخص کے لیے مناسب ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لیا کرے، کتنے نماز وغیرہ میں مشغول رہے، اعتکاف کا ثواب بھی رہے، جب تک مسجد میں رہے گا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ میں اپنے والد صاحب نبر اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ کو ہمیشہ اس کا اہتمام کرتے دیکھا کہ جب مسجد میں تشریف لے جاتے تو دایاں پاؤں اندر داخل کرتے ہی اعتکاف کی نیت فرماتے تھے، اور بسا اوقات خدام کی تعلیم کی غرض سے آواز سے بھی نیت فرماتے تھے۔ اعتکاف کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے، اور اس کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام فرماتے تھے کہ سنتیں حضور کی، اور بہت ساری سنتوں میں سے ایک یہ سنت بھی ہے، جو حضور کی سنت کو ادا کرے گا وہ حضور سے محبت کرنے والا ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا وہ جنت میں اللہ کے رسول کے ساتھ ہو۔ جی، معتکف کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ کسی کے در پر جا پڑے کہ اتنے میری درخواست قبول نہ ہو میں ٹلنے کا نہیں، یعنی میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ میری درخواست یا میری عرض پوری نہ ہو۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ اگر حقیقتاً یہی حال ہو تو سخت سے سخت دل والا بھی پسیجتا ہے، اور اللہ جل شانہ کی کریم ذات تو بخشش کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے بلکہ بے بہا مرحمت فرماتی ہے، تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہیں ہر دم کھلے۔ اللہ پاک دیتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے دروازے کھلے ہو۔ اس لیے خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھیے احوال کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے، یعنی آپ گئے تو تھے کیا کرنے کے لیے؟ گئے تھے آگ لینے کے لیے، اللہ نے نبوت عطا فرما دی۔ چند دن آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور حضور کی سنت سمجھ کے بیٹھے، اللہ اسے سے انسان کی زندگی بدل دے اور ہمیشہ کے لیے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے۔
اس لیے جب کوئی شخص اللہ کے دروازے پر دنیا سے منقطع ہو کر جا پڑے تو اس کے نوازے جانے میں کیا تعامل ہو سکتا ہے؟ اللہ جل شانہ جس کو اکرام فرما دے اس کے بھرپور خزانوں کا بیان کون کر سکتا ہے؟ اس کے آگے کہنے سے قاصر ہوں کہ نہ مرد بلوغ کی کیفیت کیا بیان کر سکتا ہے، مگر ہاں یہ ٹھان لے کہ جس گل کو دل دیا ہے، جس پھول پر فدا ہوں، یا وہ بغل میں آئے یا جہاں قفس سے چھوٹے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اعتکاف کا مقصود اور اس کی روح دل کو اللہ کے پاک ذات کے ساتھ وابستہ کر لینا ہے کہ سب طرف سے ہٹ کر اس کے ساتھ مجتمع ہو جائے اور ساری مشغولیوں کے بدلہ میں اس کی پاک ذات سے مشغول ہو جائے اور اس کے غیر کی طرف سے منقطع ہو کر ایسی طرح اس میں لگ جاوے کہ خیالات تفکرات سب کی جگہ اس کا پاک ذکر، اس کی محبت سما جاوے، حتیٰ کہ مخلوق کے ساتھ انس کے بدلہ اللہ کے ساتھ انس پیدا ہو جائے کہ یہ انس قبر کی وحشت میں کام دے کہ اس دن اللہ کی پاک ذات کے سوا نہ کوئی مونس نہ دل بہلانے والا۔ اگر دل اس کے ساتھ مانوس ہو چکا ہوگا تو کس قدر لذت سے وقت گزرے گا۔ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کی راتیں، بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے۔ صاحب مراقی الفلاح رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اعتکاف اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو افضل ترین اعمال سے ہے۔ اس کی خصوصیتیں حد احصار سے خارج ہیں کہ اس میں قلب کو دنیا مافیہ سے یکسو کر لینا ہے اور نفس کو مولا کے سپرد کر دینا اور آقا کی چوکٹ پر پڑے رہنا۔ تو فرمایا کہ یہ بہت ہی زیادہ فضیلت والا عشرہ آخری آ رہا ہے، اعتکاف کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں اس سے کچھ مسائل سے بھی واقف ہوں، اور بعض دفعہ مسائل سے واقف نہیں تو اعتکاف کے لیے بیٹھتے ہیں، بس وہ اعتکاف رواجی رواج پورا ہو جاتا ہے، لیکن اعتکاف صحیح نہیں ہوتا۔ اس لیے اعتکاف صحیح ہو جائے اس کے لیے فرمایا مرد کے لیے سب سے افضل جگہ مسجد مکہ، پھر مسجد مدینہ منورہ، پھر مسجد بیت المقدس، ان کے بعد مسجد جامع، پھر اپنی مسجد۔ امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک یہ بھی شرط ہے جس مسجد میں اعتکاف کرے اس میں 5 وقت کی جماعت ہوتی ہو۔ صاحبین کے نزدیک شرعی مسجد ہونا کافی ہے، اگرچہ جماعت نہ ہوتی ہو۔ عورت کے لیے اپنے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ اگر گھر میں کوئی جگہ مسجد کے نام سے متعین نہ ہو تو کسی کونا کو اس کے لیے مخصوص کر لے۔ عورتوں کے لیے اعتکاف بنسبت مردوں کے زیادہ آسان ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، گھر میں اپنے کام کاج بھی بچیوں سے کرا سکتے ہیں، بیٹی ہے بچے ہیں ان سے کام کر سکتے ہیں، ان سے کام بھی کروا سکتے ہیں گھر کے، اور اعتکاف بھی کر سکتے ہیں، اور سنت بھی پوری ہو جائے گی، اور مشقت کا ثواب بھی، مفت کا ثواب بھی حاصل کر لیتی ہیں۔ مگر اس کے باوجود عورتیں اس سنت سے گویا بالکل ہی محروم رہتی ہیں۔ اکثر عورتیں نہیں کرتی، یا تو شاپنگ اور بازار جانا ان چیزوں کی وجہ سے نہیں کرتے، اور یہاں جو اس کی اتنی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ اس لیے کیا کرنا چاہیے کہ خوب اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے پہلے عشرہ میں اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے عشرہ میں بھی ترکی خیمہ سے جس میں اعتکاف فرما رہے تھے باہر سر نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرہ کا اعتکاف شب قدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا، پھر اسی کی وجہ سے دوسرا عشرہ میں کیا، پھر مجھے کسی بتلانے والے نے یعنی فرشتہ نے بتلایا کہ وہ رات آخر عشرہ میں ہے، لہذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ آخر عشرہ کا بھی اعتکاف کریں۔ مجھے یہ رات دکھلا دی گئی تھی پھر بھلا دی گئی، اس کی علامت یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس رات کے بعد کی صبح میں کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا، لہذا آپ اس کو آخر عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس رات میں بارش ہوئی اور مسجد چھپر کی تھی اور وہ ٹپکی، اور میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ کا اثر 21 کی صبح کو دیکھا ہے۔ بہت سارے لوگ صرف 27ویں کا اہتمام کرتے ہیں، 27ویں میں خوب دیگیں بھی پکاتے ہیں، اہتمام بھی کرتے ہیں، تلاوت بھی چلتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ ان لوگوں کو پتہ چل چکا ہے یہ رات 27ویں کی، حالانکہ
21, 23, 25, 22, 29 ساری راتوں میں احتمال ہے، اس لیے اگر متعین ہو جائے پھر تو باقی راتوں میں عبادت کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے باقی راتوں میں بھی عبادت کرنی چاہیے۔ کب کس وقت ظاہر ہو اللہ ہی جانتا ہے، اس لیے جو ہے اس رات کو خاص نہیں کیا جائے، ساری راتوں میں اہتمام کیجیے۔ چلو اس میں تھوڑا زیادہ کر لیں لیکن ساری راتوں میں اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریف اعتکاف کی ہمیشہ رہی ہے، اس مہینہ میں تمام مہینہ کا اعتکاف فرمایا، اور جس سال وصال ہوا اس سال 20 روز کا اعتکاف فرمایا تھا، لیکن اکثر عادت شریفہ چونکہ اخیر عشرہ ہی کی اعتکاف کے لیے، اس لیے علماء کے نزدیک سنت مؤکدہ وہی ہے۔ حدیث بالا سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس اعتکاف کی بڑی غرض شب قدر کی تلاش ہے، وہ اس لیے اعتکاف کیا جاتا ہے، بھائی چیز کو ڈھونڈا جاتا ہے۔ تو ڈھونڈنے کا مطلب یہ نہیں کہ اس جو ہے اس کے علاوہ نہ اس رات ہیں تو بیٹھیں مجلس لگے گپ شپ ہو جائے اور جو ہے بس تھوڑا سا تلاوت کر لی، نفل پڑھ لی، اس کے بعد گپ شپ، ایسا نہیں ہے، مسلسل لگے رہنا فجر تک، تاکہ وہ رات مجھے بھی نصیب ہو جائے۔ وہ خوش قسمت ہے جو ان کی نصیب ہو جاتی ہے، اس لیے اس رات میں مسلسل لگے رہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم صرف جو نا وہ تھوڑا سا بیٹھے اور کھایا پیے، کھانے پینے کا انتظام کیا، اس سحری کھا کے پھر سو گئے اور فجر کی نماز بھی چلی۔ تو فرمایا کہ اس کے لیے بہت ہی مناسب ہے کہ اعتکاف کی حالت میں اگر آدمی سوتا ہوا بھی ہو تب بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ نیز اعتکاف میں چونکہ آنا جانا اور ادھر ادھر کے کام بھی کچھ نہیں رہتے، اس لیے عبادت اور کریم آقا کی یاد کے علاوہ اور کوئی مشغلہ بھی نہ رہے گا، لہذا شب قدر کے قدردانوں کے لیے اعتکاف سے بہتر کوئی صورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول تو سارے ہی رمضان میں عبادت کا بہت زیادہ اہتمام اور کثرت فرماتے تھے، لیکن اخیر عشرہ میں کچھ حد ہی نہیں رہتی تھی، رات کو خود بھی جاگتے اور گھر کے لوگوں کو بھی جگانے کا اہتمام فرماتے تھے، جیسا کہ صحیحین کی روایت متعدد روایت سے معلوم ہوتا ہے۔ بخاری مسلم کی ایک صحیح روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اخیر عشرہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لنگی کو مضبوط باندھ لیتے اور راتوں کا احیاء فرماتے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی جگاتے۔ لنگی مضبوط باندھنے سے کوشش میں اہتمام کی زیادتی بھی مراد ہو سکتی ہے اور بیویوں سے بالکل یہ اعتراض بھی مراد ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنی کہ کرنے والے کے لیے۔ بالخصوص دو مخصوص منافع اعتکاف کے حدیث میں ارشاد فرمائے گئے، ایک یہ کہ اعتکاف کی وجہ سے گناہوں سے حفاظت ہو جاتی ہے، ورنہ بسا اوقات کوتاہی اور لغزش سے کچھ اسباب ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس میں آدمی گناہوں میں مبتلا ہو ہی جاتا ہے، اور ایسے متبرک وقت میں معصیت کا ہو جانا کس قدر ظلم عظیم ہے۔ اعتکاف کی وجہ سے اس سے امن اور حفاظت رہتی ہے۔ دوسرے یہ کہ بہت سے نیک اعمال جیسے کہ جنازہ کی شرکت، مریض کی عیادت وغیرہ ایسے امور ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھ جانے کی وجہ سے معتکف ان کو نہیں کر سکتا، اس لیے اعتکاف کی وجہ سے جن عبادتوں سے روکا رہا ان کا اجر بغیر کیے بھی ملتا رہے گا۔ اللہ اکبر، کس قدر رحمت اور فیاضی ہے کہ ایک عبادت آدمی کرے اور 10 عبادتوں کا ثواب مل جائے۔ در حقیقت اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے اور تھوڑی سی توجہ اور مانگ سے دھواں دار برستی ہے۔ بے بہا نمی دہد بے بہا نمی دہد، اگر ہم لوگوں کو سرے سے اس کی قدر ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں، توجہ کون کرے اور کیوں کرے کہ دین کی وقت ہی ہمارے قلوب سے نکل گئی ہے، اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا۔ اس لیے میرے محترم عزیز دوستوں بزرگوں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، گھروں میں مستورات اور عورتوں کو بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کچھ مسائل کے ساتھ، کچھ فضائل کے ساتھ عرض کر دی جائے گی، اس کو خود بھی سنیں اور آگے ضرور بھیجیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔